به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك له ولا مشير له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن محمدًا سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بأستي أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت إلى غنائمي وجعلت إلى الأرض طهورا ومسجدا أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، اور تاہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام نسب ہے، اور والشمس کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دنتا سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو خاتم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. میرے بھائیوں، سیرت طیبہ کے بیانات کہیں جمعوں سے ہمارے شروع ہیں. میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ. پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ اگر اس کو انتہائی مختصر اور جامع لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ پیغام مصطفیٰ پیغام رحمت کی ہے. اس عنوان پر انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے پیغام ان کا. پیغام مصطفیٰ پیغام رحمت ہے. یہ رحمت کا پیغام ہے
اور قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے اسی طرف اشارہ کیا، اور میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، بستی کے لیے نہیں، علاقے کے لیے نہیں، شہر کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، جہاں کے لیے نہیں، اے میرے پیغمبر جہانوں کے لیے، جہانوں کے لیے دنیا میں اور کوئی چیز رحمت نہیں سوائے آپ کے، اور اب آپ کے بعد اگر جہانوں کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ اس اتنے بڑے اجتماع، اس جمعہ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو رحمت کا مفہوم کا علم ہے کہ کس کو رحمت کہتے ہیں، لغت میں رحمت کا کیا معنی ہے، لغت عربی میں رحمت کی عکاسی یا حقیقت کیا ہے، عربی لغت میں رحمت کی فلسفی اور تھیوری کیا ہے۔ پیغمبر کو فرمایا کہ تم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو، کیا مطلب ہے رحمت کا؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور باقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے انبیاء کرام ہیں قوموں کے لیے تھے، ملکوں کے لیے تھے، شہروں کے لیے تھے، علاقوں کے لیے تھے، بستیوں کے لیے تھے، اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے فرش تک، تحت الثری سے عرش معلی تک، شمس و قمر سے شجر و حجر تک، بلکہ کائنات کے ایک ایک ذرے ذرے تک میرا نبی رحمت کا پیغمبر بن کر بھیجا گیا۔ اور قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ جہاں عرش کا ہو تو رحمت ہے، جہاں فرش کا ہو تو رحمت ہے، جہاں دنیا کا ہو تو رحمت ہے، جہاں عقبہ کا ہو تو رحمت ہے، جہاں برزخ کا ہو تو رحمت ہے، جہاں حیوانات کا ہو تو رحمت ہے، جہاں نباتات کا ہو تو رحمت ہے، جہاں معدنیات کا ہو تو رحمت ہے، جہاں ارواح کا ہو تو رحمت ہے، جہاں انسانوں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں جانوروں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں ذروں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں حکومتوں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں مزدوروں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں مردوں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں عورتوں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں کسانوں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں محنت کشوں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں دکھی لوگوں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں بے سہاروں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں مشکلات والوں کا ہو تو رحمت ہے، جہاں شرک والوں کا ہو تو رحمت ہے۔ پوری کائنات میں جتنے بھی جہاں ہیں ہر جہاں کے لیے تو رحمت ہے۔ اور رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب راحت ہے، راحت کا مطلب عظمت ہے، رحمت کا مطلب بلندی ہے، رحمت کا مطلب دکھیوں کا ماوا ہے، یعنی جہاں زیادتی ہے وہاں امن رحمت ہے، جہاں بے چینی ہے وہاں چین رحمت ہے، جہاں شرک ہے وہاں توحید رحمت ہے، جہاں بدعت ہے وہاں سنت رحمت ہے، جہاں بدی ہے وہاں نیکی رحمت ہے، جہاں گناہ ہے
وہاں معافی رحمت ہے، جہاں برائی ہے وہاں اچھائی رحمت ہے، جہاں ظلم ہے وہاں انصاف رحمت ہے، جہاں بھوک ہے وہاں پیٹ کا بھرنا رحمت ہے، جہاں عریانی ہے وہاں کپڑے پہننا رحمت ہے، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے۔ جب تک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو رحمت کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں تھا تو رحمت کی کیفیت نہیں تھی۔ کیا ہی بددیوانیوں یا شاعر نے بھی کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا؟ ہر طرف ویرانے ہی ویرانے تھے، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ اسی وجہ سے پھر شاعر نے کہا غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان گم تھا، نشان نور گم تھا اور عظمتوں کا بسیرا تھا، نشان نور گم تھا اور عظمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دنتا سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم مرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا دل پکارے گا کہ رحمت کیسے ہے تو میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے میرا پیغمبر۔ فرمایا میرے پیغمبر تو جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کے اندھیروں میں روشنی کا مینار ہے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کے اندھیروں میں روشنی کا مینار ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شرک کے جتنے اندھیرے تھے ان میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی پھیلائی۔ اس کا نام رحمت ہے۔ بدعت اور رسم و رواج کی اتھاہ گہرائیوں میں میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی ہے، اس کا نام رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مزدوروں کو کوئی حق نہیں ملتا تھا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتو الا حبیر الى اجرہ قبل ان یخافا عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے لیے بھی رحمت۔ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہو کہ میں اسپتال کے دروازے پر کھڑا تھا، میرا بھائی زخمی تھا اور اس کے لیے خون کی بوتل کی ضرورت تھی، کوئی شخص خون نہیں دیتا تھا، کسی کا خون پورا نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹوں میں میرے بھائی نے دنیا سے رخصت ہو جانا تھا کہ اچانک ایک آدمی رحمت کا فرشتہ بن کر آیا اور اس نے اپنا خون دے دیا۔ یعنی دکھوں میں جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں یہ رحمت بن کر آیا۔ کیا بن کر آیا؟ رحمت بن کر آیا۔ میرے بھائیوں، جب مزدوروں کا کوئی حق نہیں تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رحمت کا پیغام بن کر آئے۔ جب نافرمانی پوری دنیا میں پھیل گئی تھی تو میرا نبی رحمت کا پیغام بن کر آیا۔ جب عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی تھی تو میرا نبی پیغام بن کر آیا رحمت کا۔ جب شرک کے اندھیرے پھیل گئے تھے تو میرا نبی پیغام بن کر آیا رحمت کا۔ میرے بھائیوں، جب ساری کائنات میں ظلم کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا اور مشکلات کا دور تھا اور پوری دنیا میں معصیت اور کفر کے اندھیرے تھے، تو میرا نبی رحمت بن کر آیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں میں بھی رحمت بانٹی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں میں بھی رحمت بانٹی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری نگاہ سے دیکھنے والوں میں بھی رحمت بانٹی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں میں بھی رحمت بانٹی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی بولیاں لگانے والوں میں بھی رحمت بانٹی اور ان کی نگاہوں کو سچا کرایا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ہر برائی کو مٹا کر اچھائیوں میں تبدیل کیا۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا، حضور آئے تو سر آفریں اشقا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے دوستو، وہ نبی جو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگل سے گزرے، جنگل سے تو ایک ہرن کو شکاری نے شکار کیا ہوا باندھا ہوا ہے، اور وہ ہرن کیا کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شکاری نے مجھے شکار کیا ہے اور یہاں باندھا ہوا ہے، چند ہی دن پہلے میرا حمل ہوا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے محبوب ان کو دودھ پلا کر آتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اس ہرن کی جگہ بیٹھ گئے اور وہ شکاری کی آواز لگا رہا ہے۔ شکاری کہہ رہے کہ یہ جنگل کا جانور ہے، اس کا کیا بھروسہ ہے کہ واپسی آئے گا یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، خاتم النبیین وہی ہو سکتا ہے جو جنگل کے جانوروں کی زبان بھی سمجھے، جس کو جنگل کے جانور بھی سلام کرے، جس کو جنگل کے درخت بھی سلام کرے، جس کو جنگل کے پہاڑ بھی سلام کرے۔ اللہ کے محبوب بیٹھے اور ہرن گئی اور اپنے بچوں سے کہا کہ جلدی جلدی دودھ پیو، خاتم النبیین کو بٹھا کر آئی ہوں ضمانت میں خاتم النبیین کو بٹھا کر آئی ہوں، جلدی سے دودھ پیو۔ دیکھو ان 2 اور 3 دن کے بچوں کا کہنا، کہا جب خاتم النبیین سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ ضمانت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم دودھ نہیں پیتے، بلکہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے اما جان اور شکاری پر قربان ہوتے ہیں، جاتے ہیں ہم بھی قربانی دینے کے لیے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔
پلک جھپک میں ہرن اپنے بچوں کو لے کر پہنچی. شکاری پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ہرن اپنے بچوں سمیت آ گئی. وہ شکاری کے الفاظ کہا کہ یہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتا ہے، یہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتا ہے، یہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے، یہ جنگل کے جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے، یہ جانور بھی اسے اپنی ضمانت میں بٹھا کر جاتے ہیں. شکاری نے جب دیکھا کہ ہرن اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہے، اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا اور کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر جنگل کے جانور بھی گواہی دے کہ یہ خاتم النبیین ہے. ہائے 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 ہائے، آج ہمارے اس ملک میں قادیانیت اور یہودیت کا راج ہے. اگر علماء ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو انہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں، انہیں شہید کیا جاتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا، جب جیل میں ڈال دیا تو انگریزوں نے کہا کہ اس پر میٹنگ ہونی چاہیے کہ اس کو پوری رات تڑپا کر شہید کیا جائے. تو کیا کیا؟ ایک بھوکا شیر لے آئے اور جس جگہ پر عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو بند کیا تھا اسی جگہ پر ایک شیر کو چھوڑ دیا اور انگریزوں نے باہر سے تالا لگا دیا کہ اب یہ شیر جو ہے یہ پوری رات میں عطا اللہ شاہ بخاری کی ایک ہڈی بھی نہیں چھوڑے گا، سب کھا جائے گا. جب شیر کو جیل کے اندر کیا گیا تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے وہ الفاظ سنو، کیا فرمایا؟ ارے تو جنگل کا شیر ہے، دنیا کے جنگل کا شیر ہے اور میں اللہ کے نبی کے جنگل کا شیر. جب شیر نے یہ الفاظ سنے تو پیٹھ موڑی اور ایک طرف جا کے سو گیا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اس شیر کو تکیہ بنایا اور سر اس شیر کے اوپر رکھا. جب صبح انگریز آئے تو ختم نبوت کی طاقت دیکھی کہ شیر نیچے ہے اور عطا اللہ شاہ بخاری اس کے اوپر ہے. تو شاعر نے پھر کہا کہ ڈرتا نہیں اس شیر سے اتنا دلیر ہوں، میں بھی رسول پاک کے جنگل کا شیر ہوں. میرے دوستو، جس کے لیے جنگل کے جانور بھی گواہی دے کہ یہ رحمت للعالمین. ارے دنیا کی بات کرتے ہو تو میں تمہیں ایک مثال دوں دنیا کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو ان گستاخ کے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں تھوڑی سی نظر دوڑاؤ. جب تم بیت اللہ جاتے اور تمہارا حج ہوتا ہے، تھوڑا سا وہاں سے تمہیں شروع کراؤں کہ اسلام کی بنیاد کہاں سے ہے، کہاں سے ہے؟ اللہ کے اس عظیم گھر سے ہے. سارے انبیاء کرام وہاں سے ہی دین کی دعوت لے کر آئے. ہے ایسا یا نہیں؟ قرآن کھولو اور دیکھو. تو آج تمہیں میں ان ختم نبوت کے گستاخوں کی تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ او گستاخ کے بچوں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمارے جیسا ہے، ہمارے جیسا عام انسان ہے. تو آج دنیا میں ایک پتھر سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
ایک پتھر تو وہ ہے جو راستوں میں پڑے ہوتے ہیں، پاؤں سے آپ اس کو لات مارے ایک طرف کر دیتے ہیں، وہ پتھر کچھ کہتا ہے، کچھ بولتا ہے؟ پتھر کو آپ لات لگاؤ، کچھ بولتا ہے؟ نہیں بولتا۔ پہاڑ کے پتھر بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ سمندر میں پتھر ہیں یا نہیں؟ بتاؤ مجھے، پتھر تمہارے اس ملک پاکستان میں کتنے ہیں یا نہیں؟ لیکن آؤ میں تمہیں ایک پتھر کی سیر کرا کر بتاؤں کہ اللہ کے گھر میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، جس کو تم سلام کرو تو میرا رب کہتا ہے کہ وہ پتھر تمہیں وعلیکم السلام کا جواب دیتا ہے۔ ایک پتھر تمہیں سلام کا جواب دیتا ہے۔ کیا میرا نبی جس کی خاطر ساری کائنات بنی تھی وہ سلام کا جواب نہیں دے گا؟ او گستاخ کے بچوں، قرآن کو تو تھوڑا دیکھو، قرآن کا مطالعہ تو کرو۔ تم سے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ جنگل کی ہرن بھی اچھی تھی جس نے اللہ کے نبی پر درود پڑھا تھا۔ او ظالموں، تمہارے ان عقائد سے تو بہتر ابو جہل کی مٹھی میں جو پتھر تھے، جن کی طرف اللہ کے نبی نے صرف ایک نگاہ دوڑائی تو ان پتھروں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا تم ختم نبوت کو بھول گئے؟ یہ ملک تو بنا ختم نبوت کی خاطر تھا، آج تمہیں انسان کا چہرہ ملا ہے تو یہ ختم نبوت کے توفیل ملا ہے۔ تم اگر آج زید، عمر اور بکر کہلاتے ہو تو یہ کس کی خاطر کہلاتے ہو؟ یہ ختم نبوت کے توفیل کہلاتے ہو، ورنہ کوئی تمہیں خنزیر کہتا اور کوئی تمہیں بندر کہتا۔ تمہیں انسان کا چہرہ جس کی خاطر ملا، ارے تم اس پر تبرہ کرنے بیٹھ گئے۔ تم تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو تو دیکھو۔ اگر تم پیدا ہو تمہارے ماں باپ تمہارے اگر ختنہ نہ کروائیں، اگر تمہارے ماں باپ تمہارا ختنہ نہ کروائیں تو ہماری زبان میں لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ لوگ تو ہندو ہیں، بچوں کا ختنہ بھی نہیں کراتے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ارے اس ختم المرسلین کی بات کرو جو عرش سے آیا تو اسے ختنے کی ضرورت نہیں پڑی، تم اس پر تبرہ کرنے بیٹھ گئے۔ ارے اگر اس کا نام تمہارے کان میں نہ لیا جائے تو تم مسلمان نہیں کہلاتے۔ کہلا سکتے ہو؟ کوئی مائی کا لال ہے تو بتائیں مجھے، شادی شدہ اور بزرگ بیٹھے ہوئے، اگر اس کا نام نہ لیا جائے تم اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے، کوئی ہے مائی کا لال جو کہے خاتم النبیین کا نام نہ لیا جائے اور میں عورت سے ہم بستری کروں تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ یہ زانی ہے، یہ مرتد ہے، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ارے تو تم اپنے آپ کو مرتد کہتے ہو، جب خاتم النبیین کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہو میرے جیسا ہے، تو تم میں اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ تم میں اور زانی میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ مجھے۔ یہ آج میں کھل کر اس وجہ سے بول رہا ہوں تاکہ سب کے کان کھل جائے۔ یہ ختم نبوت کی بات یہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے عقائد بھی بگڑنے لگے ہیں۔ آج مسلمان بھی قبرستان سے گزرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے السلام علیکم یا اولیاء اللہ اہل القبور۔ آج کل مسلمان اپنی ماں اور باپ کی قبر سے گزرتے ہیں تو ان کے عقائد بھی اتنے تباہ ہو گئے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں کہ میرے باپ کو اس کا ثواب پہنچے۔ ارے تم قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر تم اسے خاتم النبیین نہیں مانتے اور تمام جہانوں میں سب سے افضل نہیں مانتے تو یاد رکھو تم میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں۔
میرے دوستو، اگر ایک شخص کہے کہ نبی میرے جیسا عام بندہ ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں، میں اس سے ایک بات پوچھتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ جب تیرا باپ مرا تو اس کا جنازہ کیسے تھا؟ تیری ماں مری تو اس کا جنازہ کیسے تھا؟ اس کا جنازہ ٹولے ٹولے لوگ پڑھنے آئے تھے، یا ایک امام نے تکبیر کر کے تکبیریں پڑھی 4 اور جنازہ کیا اس کا؟ اگر کسی چیز کو نہیں مانتے تو یاد رکھو، تاریخ کی کتابیں دیکھو، شمائل ترمذی کو کھولو اور دیکھو خاتم النبیین کا دنیا سے ایک تو عام لوگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا محبوب کا قیامت جہانوں کے لیے زندہ ہے۔ تو میرے رب نے کون سا طریقہ صحابہ کرام کے لیے وضع کیا تھا کہ اللہ کے محبوب جب دنیا سے جانے لگے تو ایک تو وہ الفاظ تھے کہ میری امت کو، اے ملک الموت، میری امت کو کچھ مت کہنا، جو میری امت کا بوجھ ہے وہ سارا میرے اوپر ڈال دو۔ اور جنازے کی وصیت کیا تھی؟ ٹولے ٹولے صحابہ آتے تھے، درود پڑھ کر جاتے تھے۔ بتاؤ مجھے، تمہارے باپ جب مرا تھا، تمہاری ماں جب مری تھی، ٹولے ٹولے لوگ آ کر صرف درود پڑھتے تھے یا 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ ہوا تھا تمہارے باپ کا؟ صرف تمہیں جنازہ سے میں ثابت کر کے دوں، تمہارا باپ جب پیدا ہوا تھا اس سے بدبو آ رہی تھی یا کائنات میں روشنی اور خوشبو ہوئی تھی؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک روایت نشر الطیب میں نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا وقت آیا تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایسی کائنات میں روشنی ہوئی کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے، کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے، اور جہان میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی، روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ ارے تمہارے بچے تو پیدا ہوتے ہیں ہاسپٹلوں میں بدبو ہی بدبو ہو جاتی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ نبی تیرے اور میرے جیسا؟ ساری بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آیا تو میں نے ستاروں کو دیکھا، ستاروں کو کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف جھک رہے ہیں۔ جب کعبہ کی طرف نظر گئی تو دیکھا کہ کعبہ بھی جھکا ہوا ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف۔ ارے تمہارے بچے تو پیدا ہوتے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، جو سیدھے مکان ہوتے ہیں وہ بھی گندگی کے بھر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اب پوچھو کہ یہ بات کیوں کی ہے؟ اس وجہ سے کہ جب تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، تم اللہ کے اس محبوب پر درود نہیں پڑھتے، بلکہ تم کلاشنکوف اٹھاتے ہو اور آسمان کی طرف فائرنگ کرتے ہو کہ یا اللہ تم نے مجھے بچہ دیا، میں تیرے اوپر فائرنگ کرتا ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جب تمہارے گھر میں خوشیاں آتی ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ آسمان کی طرف کلاشنکوف کا منہ کر کے فائرنگ شروع کر دیتے ہو، ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن ایک وہ رحمت کا اجالا آیا جس نے کائنات میں روشنی ہی روشنی کر دی کہ اس وقت ہوائیں بھی درود پڑھ رہی تھی، چاند بھی درود پڑھ رہا تھا،
आसमान भी दुरूद पढ़ रहा था, समंदर के पानी भी दुरूद पढ़ रहे थे। अरे समंदर में पड़ी हुई मखलूकात भी दुरूद पढ़ रही थी। अरे मेरा रब और उसके फरिश्ते भी दुरूद पढ़ रहे थे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व सनदना व रहमतना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वक़्त तो ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा आज मैं लंबी बात करूँगा, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों को तो वैसे ही अल्लाह के नबी की बात की जाए तो उनको ऐसा लगता है जैसे कलाशनकोफ से किसी को गोली मार दी है। जिस वक़्त सीरत की बात होती है तो उस वक़्त हमारे चेहरे ऐसे मुरझा जाते हैं जैसे नऊज़ुबिल्लाह गुलाम मिर्ज़ा कादियानी हमारा यार था। वरना रबीउल अव्वल का महीना हो और मुसलमानों की मस्जिद में 2 सफ़े हों, डूब के मर जाओ। चाहिए तो ये था, रबीउल अव्वल का महीना है, मुसलमान के हाथ में तस्बीह और हर वक़्त दुरूद हो, मुसलमान की ज़ुबान पर गीबत ना हो, मुसलमान की ज़ुबान पर दुरूद हो, मुसलमान के दिल में कीना और बुग़्ज़ ना हो, मुसलमान की ज़ुबान पर दुरूद हो, मुसलमान की ज़ुबान पर गाली ना हो, मुसलमान की ज़ुबान पर दुरूद हो। इस मुल्क से बरकत जाएगी और जाती रहेगी जब तक मुसलमानों की ज़ुबान पर दुरूद नहीं होगा। याद रखो, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, ये मुल्क और कर्जदार होगा, बिल्कुल ऐसा कर्जदार हो जाएगा जब तक गुस्ताख रसूल इस मुल्क में होंगे। जब तक इस मुल्क में दुरूद की कमी होगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ज़िना का गढ़ बनेगा। सरकारी इदारे, यूनिवर्सिटियां ये ज़िना का गढ़ बन जाएंगी जब तक लोगों की ज़ुबान पर दुरूद नहीं होगा। अल्लाह की कसम खाकर दावे से कह रहा हूं, हमारे मकान, हमारे और घर ज़िना का अड्डा बन जाएंगे जब तक ज़ुबानों पर दुरूद नहीं होगा। हमारी आंखें ज़िना का मरकज बन जाएंगी जब तक हमारी ज़ुबानों पर दुरूद नहीं होगा। हमारी औलाद ज़िना के पैरोकार बन जाएंगे जब तक हमारी ज़ुबान पर दुरूद नहीं होगा। अगर कोई कहता है मुझे एतराज़ है माई का लाल, तो उठे और मुझसे पूछे। जब मुसलमानों की ज़ुबान से दुरूद किया तो याद रखो कि ये मुल्क पाकिस्तान भी गया। हमें इस मुल्क की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हम इसे पाकिस्तान मानते हैं। अगर इस मुल्क में दुरूद है तो हम इसे पाकिस्तान मानते हैं। अगर इससे दुरूद किया तो हम इस मुल्क का नाम भी नहीं पसंद करेंगे। अगर इस मुल्क से दुरूद किया तो हम पाकिस्तान की ना हुकूमत को तस्लीम करेंगे, ना पाकिस्तान की फौज को तस्लीम करेंगे, ना पाकिस्तान की पुलिस को तस्लीम करेंगे। अगर इस मुल्क से दुरूद किया तो हम इस मुल्क के किसी इदारे को भी तस्लीम नहीं करेंगे। याद रखो, अब दुनिया के जाल बिछे हुए हैं, कादियानियत हमारे पीछे लगी हुई है। ये इस वजह से, दिल के दर्द की वजह से कह रहा हूँ कि मुसलमानों की ज़ुबानों को ताले लगे होते हैं। जब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कहा जाए तो लोगों की ज़ुबानें खामोश होती हैं। पता नहीं कि हमारे लोगों के दिलों को कौन सा जंग लग गया है। हमारा आखिर क्या बनेगा इस मुल्क। अरे चाहिए तो ये था कि ख़त्म नबूवत की बात आती तो काश कि तुम ग़ज़वे बदर को देखो, काश तुम ग़ज़वे खंदक को देखो, काश तुम ग़ज़वे ओहद को देखो। लेकिन मुसलमान गंदगियों में लग गया और अपने रब की रबूबियत को भूल गया।
اور اس محبوب کی رسالت کو بھی بھول گیا۔ میرے دوستو باتیں بہت ہیں لیکن وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔